مسجد کے نمازی محمد اورنگزیب صاحب جو ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ اٹیچ تھے نماز کے حوالے سے، اور ان کی حالات زندگی پر چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ میرا مالک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اباب دلاں دے تے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی یارو نظری آوے تے کنڈ دتی جد یاراں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مہراں والے آسائیاں تے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تی کھولی تے رحمت دا دروازہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پائیاں دے سجن ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں، پیو تے سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہاں ایک مسافر خانہ او ایک آوے ایک جاوے، قدیم جال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ دنیا دن چار دہاڑے یارو اے دنیا دن چار دہاڑے تے کیے تو لے جانا، یار بنا لے سونا کمبلی والا جے تد جنت جانا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کے بوٹے ہرے نہیں ہوندے انہاں ہریاں بھی سک جانا، مرن والے پھر نہیں آؤندے انہاں جیوندیاں بھی ٹر جانا پڑھیے لا الہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ومحمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعبدین بالتقویٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद हदियाए दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमत। जैसा कि आप तमामी अहबाब को मालूम है कि हमारी इस मस्जिद के निमाती मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो एक तसलसल के साथ हमारे साथ अटैच थे नमाज के हवाले से, और उनकी हालात ज़िंदगी पर चंद मारूज़ात पेश करने की कोशिश करूँगा इस दुआ के साथ कि मेरा मालिक मेरी ज़ुबान पर कलमा हक जारी फरमाए। अबाबेदी वकार, मौत है क्या ज़रा गौर करना। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा है, और हमारा दरमियान जो है वो भी मट्टी है, और हम लौट कर जाएंगे तो फिर हम मट्टी के अंदर भी लौट कर जाएंगे। अब और ये जुम्मे पर कि हम जाएंगे ये कुरान का अलग फैसला है, और मुहद्दिसीन ने वाज़े तौर पर इस हदीस की तशरीह को यूँ बयान किया कि अगर इस ज़मीन पर ही तुमने चलना है और इसी में ही तुमने जाना है तो फिर साहिबो आवाज़ आए अल्लाहु अकबर की तो तुम्हारी पेशानियाँ झुकनी चाहिए ना इस ज़मीन। कुरान वाज़े तौर पर पैगाम देता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, तुम्हारे बारे में कोई अच्छी खबर दे या ना दे, तुम्हें कोई जन्नती कहे या ना कहे, अगर तू आज़ान के बाद सजदे में रहा है, आज़ान के बाद क़याम में रहा है, आज़ान के बाद तू कुरान की तिलावत में लगा रहा है, याद रखना लोग तेरी तारीफ करें या न करें, ये ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा बोल कर कहेगा मालिक मैं गवाही देती हूँ कि ये तेरी इबादत करने वाला बंदा दुनिया से जा रहा है। तो इसलिए साहिबो मैं इन चीज़ों का दौड़े दाड़ू का न कायल हूँ न ही जन्नत की कोई बशारतें देने वाला हूँ। पैगाम यह है कि मौत क्या है। बाद लोग कहते हैं कि मौत मिटा देने वाली चीज़ का नाम है। हजरत, मौत का फलसफा मिटाना नहीं है, मौत का फलसफा ये है कि तुम हुजूर के बन कर रहो, खुदा की रिजा हासिल कर रहो, और फिर ये मौत तुम्हें मिटाने नहीं आएगी। फर्क इतना है जब ये तुम्हें लेने आएगी दुनिया से लेकर ये कब्र में मुस्तफ़ा के जल्मों में तुम्हें जाकर बिछा देंगे। तो साहिब इसलिए तैयारी करो मौत की। हाँ, अगर मौत मिटा देती हो, उलमा की मौजूदगी में हर मकतबा फिक्र के उलमा यहाँ मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी में बात करना चाहता हूँ, अगर मौत मिटा देने का नाम है तो मरने के बाद ये कपड़ा क्यों पहनाया जा रहा है? अगर मौत मिटा देने का नाम है तो मरने के बाद गुस्ल क्यों दिया जा रहा है? अगर मौत मिटा देने का नाम है तो फिर सफों में खुशबू को क्यों बिखेरा जा रहा है? हमने तो जहां तक पढ़ा है, हमने तो मौत के फलसफे को तलाश किया है, हमें एक ही पैगाम मिला है, एक ही सबक मिला है, और यारो ये मौत मिटाने नहीं आती, बस फर्क ये है तुम दीनदार होकर दुनिया से जाओगे, ये मिटाने नहीं, ये तुम्हें खुदा की रिजा और मुस्तफ़ा के कदमों में लेकर जाने के लिए आती है। आखिरी बात तवज्जो तलब, जिसको मैंने और आप दुनिया पर ही हर चीज को अपना बना लिया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं कामिल पीर की बात कर रहा हूँ, मैं बकरे लेने वाले किसी शख्स की बात नहीं कर रहा, बेनमाजी किसी बाबे की बात नहीं कर रहा। हजरत जुनैद बगदादी आप तस्बीह और तहलील कर रहे थे, एक नौजवान चलता चलता गया, कहने लगा बाबा जी यहाँ आबादी जो है वो कितने दूर है जो आबादी है? आपने फरमाया बेटा चंद कदम आगे जाओ वहां आबादी है। वो नौजवान चलता चलता गया, देखा वो तो कब्रिस्तान है पूरा, पलट कर आया, आकर कहने लगा बाबा जी आपकी दाढ़ी सफेद और झूठ बोला है। आपने कहा आगे आबादी, आगे तो कब्रिस्तान है। आपने पूछा आप ही तो बताओ आबादी किसको कहते हो?
وہ نوجوان کہنے لگا ہے بزرگوں آبادی وہ ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں، ہمارے ماں باپ رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلیا تم نے شریعت کو پڑھا نہیں ہے، جہاں تو رہ رہا تمہارے والدین رہ رہے ہیں، یہ آبادی نہیں، یہ مسافر خانہ ہے، کل کوئی اور تھا آج اور ہے پرسوں اور ہوگا۔ فرمایا آبادی اس کو کہتے ہیں جس میں تم چلے جاؤ پھر تم منتقل دوسری جگہ نہ ہو، قیامت کا دن آ جائے تو پھر وہاں تمہیں اٹھایا جائے، اس کو ہم آبادی کہتے ہیں۔ آخری لفظ ہے میرا اورنگزیب صاحب کے حوالے سے، میرا یہ پیغام ہے، مجھ سے پہلے آستانہ عالیہ گلہار شریف کے جتنے بھی زیر سایہ یہاں علماء آتے ہیں، ان کا ایک رول ہے، قانون ہے، کچھ ٹائم کے بعد تبادلہ ہوتا ہے، دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ مجھ سے پہلے 7 یا 8 حفاظ عالم دین یہاں آئے ہیں، میں نے جہاں تک سب سے سنا، مجھے انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ ہم نے 7 یا 8 علماء نے کبھی اپنی جیب سے 1 روپے کا بھی آٹا نہیں خریدا ہے۔ 8-10 حفاظ کرام یہی کہہ رہے ہیں، ان کا ایک ہی آرڈر تھا کہ کہنا نہیں ہے کہ ہمیں دانے دو یا ہمیں آٹا دو، بس ہمیں اشارہ مل جانا چاہیے کہ خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ہیں آپ۔ تو جس نے بھی آپ کی خیریت پوچھی یا 10 منٹ کے بعد وہ دانے لے کر علماء کے کمرے میں آ جاتے تھے۔ تو صاحبو یہ علماء کی عزت نہیں ہے، میرے رسول نے بتلایا جو میری شریعت کے عالم کی خدمت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس نے عالم کی خدمت نہیں کی، اس نے مجھ محمد کی خدمت کی ہے۔ اور میرے رسول نے بتلایا جس نے میری امت کے علماء کا ادب کیا ہے، میرے آقا فرماتے دراصل میں اس نے رسول اللہ کا ادب کیا ہے۔ تو صاحبو میں ایمان کے ساتھ یہ گواہی دے رہا ہوں، اپنے ایمان کے ساتھ یہ گواہی دے رہا ہوں، ان کا یہ جو طرز زندگی تھا علماء کے ساتھ پیار کرنا، ان کو راشن یہاں پہنچانا، میں نے کہا میرے سمیت 8 علماء یہاں آئے، ہر عالم کو کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے دل لگنا، انہوں نے کہا جو بھی ہو ہم دیکھتے ہیں یار اس کی نسبت تو قرآن کے ساتھ ہے نا، اس کی نسبت تو دین کے ساتھ ہے نا، ہم اس لیے خدمت کرتے ہیں۔ اور یارو جو دین کی خدمت کرے، جو رسول اللہ کے عالم کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ادھر سے اس کے جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہوتا ہے، اس کو یار کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، یار کو یار کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ بھائی محمد اورنگزیب صاحب ہماری مسجد کے نمازی تھے، اللہ تبارک و تعالی جتنا قیام کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، اللہ کے گھر کو آباد کرتے رہے۔ میری دعا ہے اللہ اس دنیا کے جانے کے بعد یہ قبر میں جا رہے ہیں، اللہ ان کے اس گھر کو آباد اور شاد فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ جتنے احباب نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں، جن کے والدین چلے گئے، جن کی اولادیں چلی گئی، میرا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے سب کو کروٹ کروٹ جنت کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ جو نماز جنازہ ادا کی گئی، اللہ جو ہم نے قرآن پاک پڑھا اس کو اپنے دربار اقدس میں قبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ یا اللہ آپ کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے تمام انبیاء کرام، تمام شہداء اعظام، تمام صالحین اور اولیاء کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ خصوص بالخصوص بھائی دستگیر صاحب کے بھائی اورنگزیب صاحب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے آنے والی منازل کو آسان فرما، اللہ ان کی سر نصیب فرما، اللہ ان کی تمام خدمات کو قبول فرما، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، اللہ اپنے شیان شان بدلہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، اللہ اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما، اللہ خلقی محمد وآلہ وآل بیت و ذریات اجمعین۔ یا اللہ اللہ سونے دیا ذکرہ بسم اللہ، میرے نبی دیا ذکرہ بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
صلی علی حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دا پوچھ لے حسین کولوں یا حسین دی زینب پیڑ کولوں یا حسین دی زینب پیڑ کولوں سغرا دے روندے نین بسم اللہ کریں جی السلام علیکم اچھا میں دسو ایک کیا شاہ جی یہ لپڑی ہے کوئی سمجھ نہیں لگی جی اساں بھی چاکا جی نہ سننے ہونے ہیں اچھا یہ خطرناک ہے تو سامنے میں کہتا سائنس یہ بہت ہی کوئی خطرناک شاید لگنی ہے جی تک سکنے ڈبے چ بند ہے یہ کدو لبڑی ہے یہ تو اپنے ڈیرے پر ماشاءاللہ جی یہ تساں تکی دا باسو ایک کیا شے ہے اتو ویسے کوئی سپ گونی نہیں لگنی سپ ہی نہیں ہے ایک کیا شے ہے لیکن ہے بالکل سپ نما ہی ہے ڈینجرس ہے ڈینجرس لگنی ہے یہ تک زہر ہے بہت ہی کالا کالا یہ خوفناک چیز ہے جی روپے سٹو تو کوئی چلو جی تکنے والے بس نے کہ کیا چیز ہے اور کیا ہے یہ تکی کنو جی یہ کیب یہ تساں بو کہ یہ کیا شے ہے اسیں تے کوئی سمجھ نہیں لگن لگی یہ کیا چیز ہے اے تک